السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے دو اہم ستون، پہلا ستون مخارج، دوسرا ستون صفات۔ مخارج ہم پڑھ چکے تھے، صفات میں سے ہم صفات لازمہ، متضادہ، غیر متضادہ اور صفات عارضہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کی جو اقسام ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کی 11 اقسام ہیں جن کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھیں، سب سے پہلی قسم جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں پارٹ 2 میں، ہمس کا مطلب دیکھتے ہیں ہے کیا ہے۔ ہمس کا مطلب ہوتا ہے پستی، ضعف، اور اس کا نام کیا ہے، اس کا محموسہ نام ہے۔ وہ ایسے حروف جن کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں پستی اور کمزوری سے ٹھہرتی ہے، جس کی وجہ سے سانس جاری رہتا ہے۔ یہ 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ ہے۔ اور اگر ہم ان حروف کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے ساکن کر کے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ان کی آواز جاری ہے۔ فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے فا لکھا ہوا تو کیا پڑھیں گے، اف، تو محسوس کریں سانس جاری ہے۔ اح، اف، اح، اش، اخ، اس، اس، اک، اچ۔ یہ اس سے حمزہ کے ساتھ ہمیشہ ساکن کر کے ان کی کوالٹی معلوم کی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان 10 حروف میں سانس جاری رہتی ہے۔ ان کا نام کیا ہے، ہمس۔ یہ ہمس کا کیا مطلب ہے، پستی، ضعف، کمزوری۔ اپنے مخرج پر یہ پستی، ضعف اور کمزوری سے ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد جہر۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے بلندی، قوت۔ جن حروف میں یہ پائی جاتی ہے وہ حروف، یہ 10 حروف جو ہمس کے ہیں، اس کے علاوہ جو حروف ہیں تو ان پر یہ جہر ہوتا ہے۔ اور جہر کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور قوت سے جو آواز ٹھہرتی ہے مخرج اپنے پر اور سانس اس سے بند ہو جاتا ہے۔ یہ حروف جو ہیں مجہورہ ان کو کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں، مجہورہ ان حروف کو کہتے ہیں۔ یہ ان 10 حروف پر جو ہمس کے ہیں، ان کے علاوہ باقی حروف پر جہر ہوتا ہے، بلندی، قوت، سانس بند ہو جاتی ہے ان پر۔ تو آج کے لیے بس دو حصے ہم پڑھ لیے، صفات لازمہ متضادہ کے، اور اس کے بعد 9 حصے اس کے بھی باقی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔